अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितने भी बुज़दिल लोग हैं, कंप्रोमाइज लोग हैं, जो इमरान खान के बयानिए का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन लोगों के बारे में एक बड़ा फैसला कर लिया गया है कि आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। और आगाज किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निगरान चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान से। मजीद तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आज इमरान खान की रिहाई के लिए पेशावर में एक बहुत बड़ी रैली भी निकाली गई है और जो तहरीक इमरान खान शुरू करने के लिए जा रहे हैं, आप यूं कह सकते हैं कि आज बाकायदा तौर पर उसका आगाज भी हो गया है कि लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक पार्टी रखी गई, ईद मिलन पार्टी, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सारे जजेस को कहा गया कि आप इस पार्टी के अंदर आएं, यानी कि इन्विटेशन उनको भेजा गया। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस नहीं आए। वो क्यों नहीं आए और इस पार्टी के अंदर लोगों ने क्या बातें की हैं, इंतहाई अहम बातें, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, बजट के हवाले से बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीजें सामने आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन कराम, इससे कबल कि हम आज की खबरों के लिए आगे बढ़ें, एक अफसोसनाक हादसा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर। हिंदुस्तान का शहर है एक हैदराबाद, वहां से एयर इंडिया का एक मुसाफिर त्यारा उड़ा, उसने टेक ऑफ किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो गिरकर तबाह हो गया। उस त्यारे के अंदर 242 मुसाफिर सवार थे और अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक 150 से यानी कि 150 प्लस लोग ऐसे हैं जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। अगर ये बात की जाए कि किस मुल्क के कितने लोग उस जहाज के अंदर सवार थे, तो तकरीबन 169 लोग जो है उनका तल्लक इंडिया से था, 53 लोग ऐसे हैं जिनका तल्लक बरतानिया इंग्लैंड से था, 7 लोग ऐसे हैं जो कि पुर्तगाल के थे और एक बंदा कनाडा का था। यह बड़ा ही अफसोसनाक सान्या हुआ है हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया से लोग जो है वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं। वहां पर पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर एक ट्वीट किया है, अफसोस का इजहार किया है और आखिर में उन्होंने लिखा है, जी मेरी जो हमदर्दी है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ है और हिंदुस्तान के लोगों के साथ है। बिल्कुल जी, दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह का हादसा हो जाए तो पूरी दुनिया ये कहती है कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके लोगों के साथ हैं। इंसानी हमदर्दी के तौर पर हमारी जो नेक ख्वाहिशात हैं वो आपके साथ हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि लोग सोशल मीडिया के ऊपर नवाज शरीफ साहब को यह कह रहे हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने इस मौके के ऊपर नरेंद्र मोदी को कहा कि मैं आपके साथ हूं और जो इंडिया के लोग हैं उनको कहा जी हमारी हमदर्दियां आपके साथ हैं। लेकिन आपका ट्विटर अकाउंट जिस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई आपस में लगी हुई थी तब क्यों खामोश था? तब आपने बात क्यों नहीं कही? तब आपने ट्विटर के ऊपर नरेंद्र मोदी का नाम क्यों नहीं लिया? लोग अभी भी नवाज शरीफ साहब से वो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। अब जरा आगे आ जाए जी। इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पे जो 2 दिन पहले एक पैगाम जारी किया, उस पे वाज़ह तौर पर लिखा हुआ था कि यह पैगाम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानब से है, जो उन्होंने कन्वर्सेशन किया वकला के साथ अडयाला जेल में। बैरिस्टर गोहर अली खान के बारे में कहा जा रहा है कि इमरान खान वाज़ह तौर पर यह फैसला कर चुके हैं कि बैरिस्टर गोहर अली खान को साइड लाइन कर दिया जाएगा। इवन के यहां तक हो सकता है उनको पार्टी से ही निकाल दिया जाए, जिस तरीके से शेर अफजल खान मरवत को निकाला था। बैरिस्टर गोहर अली खान से एक सवाल हुआ था कि जी अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 तारीख को एहतजाज करने के लिए जा रही है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी लेवल के ऊपर यह एहतजाज करेगी? तो बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई तल्लक नहीं है, वहां पर लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, अगर एहतजाज करते हैं वो एक अलहदा बात है। तो इसके ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, उन्होंने बैरिस्टर गोहर अली खान को जवाब दिया। इससे आपको अंदाजा होगा कि बैरिस्टर गोहर अली खान को बाकायदा तौर पर साइडलाइन करने का फैसला कर लिया गया। डॉक्टर शहबाज गिल ने लिखा कि गोहर साहब आप दुरुस्त नहीं फरमा रहे, हम एहतजाज कर रहे हैं, आप या तो एहतजाज को ऑन करें या फिर हमें शोकाज देकर पीटीआई से फारिग कर दें। अब अंदाजा लगाएं, डॉक्टर शहबाज गिल कह रहे हैं कि भाई हम एहतजाज कर रहे हैं, पीटीआई एहतजाज कर रही है, या तो आप इस एहतजाज को ऑन करें या फिर हमें शोकाज नोटिस दें और पार्टी से हमें फारिग करें। उन्होंने कहा ताकि आपकी बात में वजन रहे, तीसरा तरीका है कि खामोशी इख्तियार करें और हमें एहतजाज करने दें, जब तक खान साहब रिहा नहीं होते हम एहतजाज करते रहेंगे। यह डॉक्टर शहबाज गिल ने बैरिस्टर गोहर अली खान को जवाब दिया।
آج پشاور کے اندر مینا خان افریدی اور دوسری جو خیبر پختونخوا کی نوجوان لیڈرشپ ہے، انہوں نے آج پشاور کے اندر ایک بڑی ریلی نکالی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اور جو عمران خان کی احتجاجی تحریک ہے، جس کے بارے میں عمران خان نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ میں یہ تحریک شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کب سے عمران خان اس تحریک کو شروع کریں گے، یہ تحریک کس طریقے سے شروع ہوگی، اس کے کتنے مرحلے ہوں گے، کہاں پر کیا کیا جائے گا، احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی، وہ لاہ عمل ابھی تک عمران خان کی جانب سے نہیں آیا۔ بہرحال عمران خان یہ ضرور کہہ چکے ہیں کہ میری پارٹی کی جانب سے بہت جلد اس کا لاہ عمل دے دیا جائے گا۔ تو آج خیبر پختونخوا کے اندر یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے۔ آگے آ جائیں جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عید ملن پارٹی کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا کہ تمام ججز آئیں، عید ہوئی ہے تو عید ملن پارٹی ہو جائے۔ تو اس عید ملن پارٹی کے اندر 11 میں سے صرف 3 ججز نے شرکت کی، یعنی کہ 3 جج آئے ہیں، اور یہ تینوں جج وہ ہیں جن کو ٹرانسفر کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لایا گیا۔ اس میں قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، جسٹس اعظم خان صاحب ہیں اور جسٹس انعام امین منہاس صاحب ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا، اور آج کل جتنے بھی امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ سارے کے سارے ان ججز کے سامنے لگائے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر جو عمران خان کے کیسز ہیں وہ ان کے سامنے لگائے جا رہے ہیں، باقی ججز کے سامنے کوئی کیس بھی نہیں لگایا جا رہا۔ اب یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں واجد گیلانی صاحب، انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا، اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ آپ ہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں گے، ہماری دعا بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ قائم مقام ہوں یا مستقل چیف جسٹس کے طور پر آپ ہمیں قبول ہیں۔ اب ذرا یہاں پر بات سنیے گا، یہ جو بار کے صدر ہیں واجد گیلانی صاحب، یہ جیتے ہیں عمران خان کے ووٹ پہ، عمران خان کے نام پر وکلا نے ان کو ووٹ دیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، زیادہ تر لوگوں کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ہو جاتی، وہ بک جاتے ہیں، وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، کوئی پیسوں کے لالچ میں آ کے اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے، کوئی خوف محسوس کر کے اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے، اور کسی کو کچھ آفر کیا جاتا ہے تو اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے۔ تو واجد گیلانی صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ درخواست دائر کر رکھی تھی کہ بھائی یہ جو سینیورٹی لسٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، یہ ایسے نہیں ہونی چاہیے جیسے اب ہے۔ بعد میں پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب آئے، انہوں نے تقریباً میرا خیال ہے 1 کروڑ روپے کا چیک دیا، تو انہوں نے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لی۔ تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیمت جو ہے وہ 1 کروڑ تھی۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا عمران خان کی کوئی قیمت نہیں ہے، عمران خان کیوں نہیں بکتا، عمران خان کمپرومائز کیوں نہیں کرتا، عمران خان ہاتھ کیوں نہیں ملاتا؟ تو میں صرف اتنا آپ کو کہنا چاہوں گا کہ شاید دنیا کے اندر بڑے کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی دنیا کے اندر اس وقت کوئی کرنسی نہیں بنی جو ان لوگوں کو خرید سکے۔ تو عمران خان کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہے کہ عمران خان کو خریدنے کے لیے ابھی تک کوئی کرنسی بنی نہیں، کیونکہ عمران خان کا جو ضمیر ہے اس کی کوئی قیمت ابھی تک نہیں۔ حبیب اکرم صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی، اب یہ عدالت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بہروپیہ عدالت کی کرسی پر بیٹھ جائے تو اسے کیا منصف مان لیا جائے، کیا اس کو یہ مان لیا جائے کہ یہ انصاف کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا بہروپیہ جج آج کل اپنے پسندیدہ صحافیوں کو بلا کر چھپ چھپ کر ہوٹلوں کے کونوں خدروں میں ملتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ پبلک میں وہ کسی سے مل نہیں سکتا۔ قاضی صاحب نے ایک ہوٹل کے اندر کچھ لوگوں کو بلایا ہے، کچھ صحافیوں کو جو ان کے من پسند صحافی ہیں، اور تقریباً 2-3 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، لیکن باہر پبلک کے اندر یہ نہیں جا سکتے۔ یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے۔ حبیب اکرم نے مزید ایک اور بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہیں جن کے پاس دکھانے کو تو کیا کہنے کو بھی اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی معاشی نظریہ ان کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی واحد خصوصیت یہ ہے کہ وہ حالت رکوع کے اندر رہتے ہیں اور اسی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ عمران خان نے بھی کوئی اسی طرح کی بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی رسی کے ساتھ ایسے بندے میں شہباز شریف جیسے لیلا بندہ ہوتا ہے، یعنی کہ حالت رکوع میں تابع داری، جی حضوری، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم کہیں گے، ویسے ہم کریں گے، ہماری اپنی کوئی اچھا نہیں ہے، یعنی کہ جو کہا جائے گا وہی کریں گے۔ آگے آ جائیں جی، بجٹ کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں کہ بھائی اس حکومت نے صحت کے لیے بجٹ میں کیا رکھا ہے، تعلیم کے لیے بجٹ میں کیا رکھا ہے، غریبوں کے لیے بجٹ میں کیا رکھا ہے۔ تو یہ اویس منگل والا صاحب نے ایک انتہائی اہم ٹویٹ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا
کہ اس حکومت نے صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، غریبوں کے لیے اس بجٹ میں کیا رکھا ہے۔ اویس منگل والا صاحب کہتے ہیں کہ بجٹ میں صحت کے لیے ہوا شافی، تعلیم کے لیے رب زدنی علما، اور خوراک کے لیے واللہ خیر الرازقین، اور غریبوں کے لیے ان اللہ مع الصابرین کے وظائف مختص کر دیے گئے ہیں کہ اگر کسی کو صحت چاہیے تو وہ وظیفہ پڑھے ہوا شافی کا، کسی کو تعلیم چاہیے تو وظیفہ پڑھے رب زدنی علما، کسی کو خوراک چاہیے تو وہ وظیفہ پڑھے واللہ خیر الرازقین، اور جو غریب ہیں وہ صبر کے لیے پڑھیں ان اللہ مع الصابرین۔ مزید انہوں نے لکھا کہ عوام بالکل بھی فکر نہ کریں، حکومت نے اپنے لیے اور کچھ خاص طبقوں کے لیے بھی ایک وظیفہ مختص کیا ہے، اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ بڑے بڑے لوگوں کو بہت کچھ دیا گیا ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی۔ تو یہ اس ٹویٹ کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بجٹ میں کیا ہوا۔ مزید آگے بڑی اہم باتیں ہیں، وہ ذرا آئیں۔ ثناء اللہ خان صاحب ایک صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 70,000 ارب روپے قرض ہے اس ملک کے اوپر، اور وزیر اعظم صاحب نے خود اجازت دی ہے کہ آپ 25 گاڑیاں خرید لیں، اور وہ گاڑیاں پہنچ چکی ہیں، کابینہ ڈویژن کی بیسمنٹ کے اندر کھڑی ہیں، اور وہاں پر 8 گارڈز بھی کھڑے ہیں کہ کوئی ان کی تصویر نہ بنا سکے۔ یہ انہوں نے بات کی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں ان کو وزیر خزانہ کس نے بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 60% آبادی جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے جنہوں نے گروتھ کے اندر اہم کردار ادا کرنا ہے، اور ان کے لیے کوئی ایک سنگل پروجیکٹ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ بات کر رہے تھے طلعت حسین کے شو میں۔ تو آگے سے طلعت حسین نے کہا کہ اڑان پاکستان ہے نا، انہوں نے کہا کہ اڑان پاکستان تو اڑ گیا ہے۔ پلاننگ کمیشن کے وزیر نے کہا کہ اڑان پاکستان ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بجٹ کس طرح کا آیا ہے۔ عمر ایوب، آج انہوں نے ایک کمیٹی میں سوال پوچھا چیئرمین FBR سے، تو ان کو روک دیا گیا کہ آپ سوال نہیں پوچھ سکتے، تو انہوں نے کہا جی میں پھر بائیکاٹ کر دوں گا اور آپ یہاں پر بجٹ کھیلتے رہنا۔ تو جب بائیکاٹ کی دھمکی دی تو پھر اس کے بعد ان کو سوال کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات ہے، فرق سلیم صاحب نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اب جو ٹیکس فائل نہیں کرے گا وہ بیرون ملک سفر بھی نہیں کر سکتا، جائیداد بھی نہیں خرید سکتا، اور گاڑی کی خریداری پر بھی پابندی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ لیکن مسئلہ ٹیکس کی ادائیگی کا نہیں بلکہ حکومتی اخراجات اور نقصانات کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ نے خود کہا ہے کہ ادارے سالانہ 800 ارب روپے کا نقصان کرتے ہیں، کہ جو پاکستان کے مختلف ادارے ہیں وہ سالانہ 800 ارب روپے کا نقصان کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ معاملات کہاں پہ جا رہے ہیں۔ ثناء اللہ خان نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ جب پریس کانفرنس کرنے لگے تو صحافیوں نے علامتی واک آؤٹ کیا، جس پر وزیر خزانہ نے کہا کہ ان کو منا کر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے سرکاری ملازمین کے سامنے بیٹھ کر پریس کانفرنس شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ حساب کتاب چل رہا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ مڈل کلاس کے لیے اور عام آدمی کے لیے گاڑیوں کو مہنگا کر دیا گیا ہے۔ جو سزوکی آلٹو ہے 800 سی سی گاڑی، اس کے اوپر 18% ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ ملا کے تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو بڑے لوگوں کی گاڑیاں ہیں، مثال کے طور پر لینڈ کروزر 2021 ماڈل کی گاڑی 40 سے 50 لاکھ روپے، انہوں نے کہا جی یہ سستی ہو جائے گی، کہ بڑی گاڑیاں سستی ہو جائیں گی اور جو چھوٹی گاڑیاں ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی، کیونکہ وہ جو غریب بندہ ہے وہ خریدتا ہے، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ خریدتے ہیں۔ مفتہ اسماعیل نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ ہر غریب بندے سے ٹیکس لیتے ہیں، جو گاڑی کے اندر پٹرول ڈلواتا ہے، موٹر سائیکل کے اندر پٹرول ڈلواتا ہے، اس سے آپ 120 روپیہ ٹیکس لے رہے ہیں، لیکن جو دکاندار کروڑوں روپیہ کماتے ہیں، بڑے بڑے سپر سٹورز کے مالک ہیں، ان سے آپ ٹیکس لینے کے لیے تیار نہیں۔ اور دوسری طرف جو دیہڑی دار بندہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا جی ان کی جو کم سے کم اجرت ہے اس کو بڑھایا جائے، تو وزیر خزانہ صاحب نے کہا جی وہ نہیں بڑھے گی، وہ جتنی ہے اتنی ہی رہے گی۔ ایک ٹی وی شو کے اندر جناب محترم رضوان رضی صاحب وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے حکومت کو، تو نیشنل کلب کے سابق صدر ہیں انور ضیاء، انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹھ کر آپ حکومت کا دفاع کر رہے ہیں، ان کی نوکری کرتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ شرم کریں، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ آگے آ جائیں جی حسنات ملک صاحب جو کہ سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا جی اس وقت ہمارے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ فریدی صاحب، ان کے بارے میں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی تھی، ججز کو بھی غلط فہمی تھی، لیکن اب وہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص پوری سیٹنگ کر کے آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ اس نے عدلیہ کو
बर्बाद करना है। उन्होंने कहा कि इसकी मर्जी से 60 नए जजेस सिस्टम के अंदर शामिल हो गए हैं, कौन नहीं जानता कि ये एस्टेब्लिशमेंट के जजेस हैं। ये बात हसनात मलिक साहब ने की है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस वक्त यूएई के इंतहाई अहम दौरे के ऊपर हैं। इससे कबल वो सऊदी अरब गए और पाकिस्तान के जो आला लोग हैं, जो मुक्तदरा है, वो अमेरिका भी जा रही है। तो बहुत से लोग इसके ऊपर ये तज्जिया कर रहे हैं कि भाई ये क्या मामला चल रहे हैं। तो मामलात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में आकर वाज़ेह तौर पर कहा था मोहम्मद बिन सलमान को कि अगर तुम इसराइल को तस्लीम कर लेते हो तो ये मेरी इज्जत अफजाई होगी। तो अब ये मामला चल रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि किस तरफ मामला जाने और कहां तक जाकर ये मामला रुकेंगे। क्या पाकिस्तान भी उस तरफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सनम जवेद खान ने आज जेल से एक अहम तरीन बयान दिया है। उन्होंने कहा जी, बाप कहता है कि जंग मैंने डिजाइन की है, बेटी कहती है कि 9 मई जंग से बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि ये तो पूरे का पूरा खानदान ही पागल हो चुका है। ये बात सनम जवेद ने की है। इसके बाद एंकर इमरान रियाज खान, जिन्होंने हज का फरीज़ा अदा किया और वो खैर वाफियत के साथ वापस पहुंच चुके हैं, उनके वहाँ मौजूदगी के दौरान बहुत से लोगों ने कहा कि उनकी वीडियो वगैरह नहीं आई, व्लॉग वगैरह नहीं आए, तो खैर वाफियत है। तो फिर उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। अब उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में मुझे हज नहीं करने दिया गया था। मैंने बहुत कुछ सोच रखा था कि जब अल्लाह के घर जाऊंगा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के दर अक़दस पर जाऊंगा, तो बहुत सी बातें करूंगा, वहां पर जाकर ये बताऊंगा। उन्होंने कहा कि जब मैं वहां पर गया, जब मैं काबे के साथ लगा और जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर गया, तो उस वक़्त मेरे जहन में कुछ नहीं था माँ सिवाय फ़लस्तीन के बच्चों की, कि मेरे जहन में दिमाग में उस वक़्त फ़लस्तीन के बच्चे आए और कुछ भी नहीं आया। ये उन्होंने बात की है। आगे आ जाए जी। आपको याद होगा कि ये ईद के जो शोज़ हुए थे, वहाँ पे सुहेल वड़ाइच साहब के बारे में बात की थी। फ़िज़ा अली ने, अदाकारा है, उन्होंने बात की थी कि अगर आप सहाफ़ी ना होते